رات کی تاریکی میں بچوں کے سامنے اٹھایا جائے گا اور آپ کو ننگا کر کے آپ پہ تشدد کیا جائے گا. یہ پاکستان میں ان 6 مہینوں کے علاوہ کبھی نہیں ہوا. ان بے شرم لوگوں کو جن کے خلاف آج پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے, ان بے شرم رجیم کو جس نے پاکستان میں اتنی شرمناک حکومت کی بنیاد رکھی ہے, پورا پاکستان آج ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جس طریقے سے یہ تحریک کو پی ٹی آئی کی تحریک نہیں, یہ تحریک صرف عمران خان کی تحریک نہیں ہے, یہ تحریک پاکستان کے ہر شہری کی تحریک ہے. اس تحریک میں آپ نے صرف اپنی پارٹیسپیشن سے یہ بتانا ہے کہ آپ اس نظام سے مطمئن ہیں یا اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. ہر وہ شخص, ہر وہ ماں, ہر وہ بہن, ہر وہ بیٹا, ہر وہ باپ جو پاکستان کے موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہے, وہ اس تحریک کا حصہ ہے. اس تحریک کا مطلب کیا؟ اس تحریک کا مقصد ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے. اور رول آف لا کیا ہے؟ پاکستان نے اس سے پہلے ہندوستان کے اوپر ہم نے کیا تحریک چلائی تھی؟ تحریک آزادی کی کیا تحریک تھی؟ اس وقت بھی کہہ رہے تھے ترقی بڑی ہو رہی ہے, اس وقت معاشی طور کے اوپر بھی بڑی جو تھی وہ خوشحالی تھی اور لوگ بہتر ہو رہے تھے. لیکن ہم نے یہ تحریک اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے سربراہی میں یہ چلائی تھی کہ جو رولنگ طبقہ تھا, جو حکمران طبقہ تھا, وہ قانون سے بالا تر تھا, اور یہ تحریک اس رولنگ طبقے کے خلاف تھی. آج یہ تحریک اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اس تحریک کے سمبل تھے, اس تحریک کی علامت تھے. آج عمران خان اس تحریک کی علامت ہے, اس تحریک کا سمبل, اور یہ پاکستان کی آزادی کی مکمل کرنے کی تحریک ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح پنجاب میں ہماری حکومت ہے, پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہمارے ووٹوں سے بیٹھا ہوا ہے, پنجاب میں تمام ایڈمنسٹریشن ہماری کابینہ کے اندر ہے, لیکن ہم اپنا ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے, ہم اپنا پرچہ نہیں کرا سکے. ہم کیوں نہیں کرا سکے؟ ہم اس لیے نہیں کرا سکے کہ حکومت ہمارے پاس ہے, اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار بند کمروں میں بیٹھے فیصلہ کرنے والوں کے پاس ہے. میں پوچھتا ہوں, کل اور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے, اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے, ہمیں ایک لفظ سننے کو نہیں ملا کہ یہ جو 40, 50, 60 لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر کیا بات کی, انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کے اوپر کیا کنسرن کا اظہار کیا, انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کے اوپر ان کا کیا رد عمل ہے. عوام یہ آپ سے سننا چاہتے ہیں, عوام فیصلہ سازوں سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے 3 بڑے مدوں کے اوپر, پاکستان کے 3 بڑے ایشوز کے اوپر ہمارے فوج کی, ہماری عدلیہ کی کیا اوپینین ہے. کیا رانا ثناء اللہ کی دھمکیوں کو ہم پاکستان کے اداروں کا جواب سمجھے؟ کیا جب رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ آپ اسلام آباد آئیں گے ہم آپ کو پھینٹا لگائیں گے, کیا یہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے عوام کو بتا رہے ہیں؟ ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. ہماری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں, ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مڈل کلاس کا سب سے آرگنائز گروپ ہے. پاکستان کی تحریک انصاف مڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ہمارے ان سے رشتے ہیں, ہمارے ان سے ناطے ہیں, ہماری دشمنی نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے سامنے, پاکستان کے عوام کے فیصلوں کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصلے بند کمروں میں ہوں,
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں بتایا جائے صرف کہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں آپ کی قسمت کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے. آپ کو بتایا جائے کہ آپ صرف یہ بات ہے کہ آج ہم نے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا حکمران یہ ہوگا. آپ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کا حکمران آج سے یہ نہیں ہوگا, آپ کا حکمران دوسرا ہوگا. یہ فیصلے پاکستان کے لوگوں کو کرنے دیں. تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری امریکہ سے دشمنی نہیں ہے, ہماری یو کے سے دشمنی نہیں ہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانی کا فیصلہ وزیر آباد کے لوگوں کو کرنے دو. پاکستان کی حکمرانی کا فیصلہ گجرانوالہ ڈویژن کے لوگوں کو کرنے دو, کراچی کے لوگوں کو کرنے دو, اسلام آباد کے لوگوں کو کرنے دو. واشنگٹن سے بیٹھ کے ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ پاکستان کا حکمران کون ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ جب عمران خان کہتے ہیں, جب عمران خان لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ سپر پاور ہے خدا, لا الہ الا اللہ. صرف ایک ہی سپر پاور ہے دنیا میں, اور ایک ہی دنیا میں مسلمان اپنا سر جھکاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے. اس لیے ہم نے 36 الیکشن ہوئے جب سے نو کانفیڈنس ووٹ ہوا. 29 الیکشن میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی, اور تحریک انصاف کن دو بیانیوں کے اوپر یہ الیکشن لڑی تھی؟ یہ الیکشن لڑی تھی, ایک بیانیہ تھا کہ پاکستان کی سوورینٹی اللہ کے پاس, پاکستان کے عوام کے پاس ہے, یعنی لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر ہم یہ الیکشن لڑے. اس کے بعد دوسرا نعرہ جس کے اوپر ہم الیکشن لڑے وہ لڑے کہ ہم ان اسمبلیوں میں نہیں جا رہے, ہم ان اسمبلیوں سے بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور یہ اسمبلیاں غیر نمائندہ اسمبلیاں ہیں. اور لوگوں نے انہی دونوں بیانیوں کے اوپر ہمیں ووٹ دیا, لوگوں نے انہی دونوں بیانیوں کے اوپر عمران خان کو سرخرو کیا. اور میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, پاکستان اس طرح آگے نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں سے 5 لوگ سمجھے کہ عمران خان کی باتیں انہیں پسند نہیں آ رہی ہیں اور عمران خان کو گولی مار دی جائے. ارشد شریف کو پسند نہیں آ رہی ہے, ارشد شریف کو شہید ہو جائے. اعظم سواتی کی باتیں پسند نہیں آ رہی ہے, اعظم سواتی کو رات کو صبح جو 3 بجے جو ہے وہ اٹھا لیا جائے. پاکستان کو حقیقی جمہوری مملکت بنانا ہوگا, اور اس کے لیے عمران خان کی قیادت میں آپ کو اور ہم کو قدم پا قدم انشاءاللہ چلنا ہوگا. پاکستان زندہ باد, تحریک انصاف زندہ باد, عمران خان پائندہ.